دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں علماء نے رسول عربی کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا۔ النبی کے پروگراموں کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کر سکے اور اتنی بڑی تعداد میں شہداء کی لاشیں وہاں پڑی رہیں، زخمی وہاں موجود رہے، اسپتالوں میں خاطر خواہ انتظام نہ ہوا۔ سانحہ جڑوالا پر جو لوگ باہر نکل رہے تھے انہیں انسانیت یاد آ رہی تھی، کیا انہیں سانحہ مستونگ کے شہداء نظر نہیں آ رہے؟ وہاں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین اور ناظرین، سیاسی پوائنٹ کی توسط سے میں قاضی احمد نورانی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ انتہائی افسردگی لوگوں پر طاری ہے، ایک اس طرح بھی کیفیت ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جبکہ تمام دنیا میں عاشقان مصطفیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے تھے، بلوچستان کے علاقے مستونگ میں علماء نے رسول عربی کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ بلوچستان کے بعض علاقے جو ایک عرصے سے مختلف سازشوں کا شکار ہیں، اس کے باوجود جشن عید میلاد النبی کے موقع پر خصوصی انتظامات نہیں کیے گئے۔ وہاں کے علماء نے بتایا کہ کمشنر کے اجلاس میں ان سے کہا جاتا رہا کہ جلوسوں کے لیے حفاظت کا اہتمام کرنا ہے، لیکن انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اور یہ سانحہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جبکہ نگراں وزیر اعظم کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، وفاقی وزیر داخلہ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، لیکن افسوس کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ لوگ میلاد النبی کے پروگراموں کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کر سکے اور اتنی بڑی تعداد میں شہداء کی لاشیں وہاں پڑی رہیں، زخمی وہاں موجود رہے، اسپتالوں میں خاطر خواہ انتظام نہ ہوا اور ابھی تک کوئی مقتدر شخصیت مستونگ نہیں پہنچی کہ جا کر کم از کم ان شہداء کے لواحقین کو تسلی دے۔ کیا آپ نے اہل سنت کے خون کو اتنا ارزاں سمجھ لیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی کے مقدس موقع پر ظلم کی انتہا کے باوجود حکمرانوں کا نہ پہنچنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی تمام تر ترجیحات صرف اپنے معاملات پر ہے، وہ عالمی اداروں کی غلامی سے باہر آئیں تو اپنے عوام کو دیکھیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے جلوسوں پر، جلسوں پر حملہ کر کے اس دن وہ دھماکے کر کے عاشقان رسول عربی کو جشن میلاد منانے سے روکے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن بہت ہی زیادہ چالاک ہے، لیکن ہم اپنے مذہبی معاملات کو انجام دینا جانتے ہیں۔ سانحہ نشتر پاک سے آج تک مختلف علاقوں میں جو حادثات پیش آتے رہے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مستونگ کے سانحے کے بعد جشن عید میلاد النبی کی تقریبات میں کوئی کمی آ جائے گی، جلوس رک جائیں گے، جلسے روک دیے جائیں گے۔ نہیں، بلوچستان کے غیور علماء نے اس موقع پر جس دانش مندی کا ثبوت دیا اور جس طرح انہوں نے عوام کے ساتھ مل کر ایک ہڑتال کی اور پورے پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان کے عاشقان مصطفیٰ مجتمع ہیں، بڑے سے بڑے حادثے کو سہنے کو تیار ہیں اور یہ حادثات ان کے عزم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہم صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی قربانیوں کے امین ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں جانیں دینے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام شہداء اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہیں، وہ شہدائے میلاد النبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ترانے گنگناتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکمراں کیا کر رہے ہیں؟
ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر تمام شہداء کے لواحقین کو 50 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے معاوضہ ادا کیا جائے. یہ معاوضہ ہرگز کسی شہید کے لہو کے قیمت نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایک امداد ہے، ان کے ساتھ ایک معاونت ہے. تمام زخمیوں کا خاطر خواہ علاج کیا جائے. اور سب سے بڑھ کر مطالبہ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد کون ہے جو نظر نہیں آتا. انضام کرنے والے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، قانون کی حفاظت پر مامور، یہ تمام تر ادارے جو ہیں، آخر انہیں پہلے سے اطلاع کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر اطلاع ہوتی ہے تو دہشت گردوں کو کارروائی کرنے کا موقع کیوں ملتا ہے؟ اور سب سے بڑا المیہ یہ کہ میڈیا پر اس خبر کو بار بار دبانے کی کوشش کی گئی. سانحہ جڑوالا پر جو لوگ باہر نکل رہے تھے انہیں انسانیت یاد آ رہی تھی. کیا انہیں سانحہ مستونگ کے شہداء نظر نہیں آ رہے؟ وہاں کمسن بچے نظر نہیں آ رہے؟ ایک ہی خاندان کے 3 4 افراد کے جنازے نظر نہیں آ رہے؟ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی تعداد میں جن لوگوں کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا وہ بھی اس ملک کے باسی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک منظم سازش کے تحت غلامان رسول عربی سے ان کا انتقام لیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اہل سنت کمزور ہیں تو یہ اس کی خام خیالی ہے. بلوچستان کے علماء کے حوصلے بلند ہیں اور پورے پاکستان کے علماء ان کے ساتھ ہیں. اور جب تک سانحہ مستونگ کے مجرم اور ان کے ماسٹر مائنڈ کیفر کردار تک نہیں پہنچتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. انشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان کا ایک وفد جمعرات کی صبح مستونگ روانہ ہو رہا ہے جو زخمیوں کے ساتھ رابطہ بھی کرے گا، شہداء کے لواحقین سے بھی ملے گا اور مستونگ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مختلف علماء سے ملاقات کر کے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرے گا. یہ ناچیز قاضی احمد نورانی انشاءاللہ مستونگ پہنچ رہا ہے. ہم میرے ساتھ جمعیت علماء پاکستان کے دیگر احباب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ وہاں جا کر پھر ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.